سوال کرتے وقت لوگ جو ہے وہ سوچتے نہیں ہیں۔ عام طور پر اہل الحدیث کا احناف سے، جو کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں گروہ ہیں، ان سے رمضان کے اندر جو اختلاف ہے وہ تراویح کی رکعت پر ہے۔ اب میں یہ سوال کروں کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھائی، تو آپ بھی تو عاشق رسول ہیں، پھر آپ بھی 3 دن پڑھے نا۔ جو سوال مجھ پر ہوتا ہے وہ آپ پر بھی ہوتا ہے، تو آپ کے عشق رسول کا تقاضا کیا ہے کہ پورا مہینہ پڑھنی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ تراویح پڑھنا ایشو نہیں ہے۔ اختلاف ہمارا ان سے اس مسئلے میں تو ہے ہی نہیں، تو یہ بلا وجہ کی بحث لے کر بیٹھنا اور پھر اس طرح کے سوالات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، بے شک 3 دن پڑھائی، پھر آپ بعد میں چوتھے دن نماز کے لیے کیوں تشریف نہیں لائے؟ آپ نے اس کی وجہ بتا دی۔ وجہ آپ نے یہ بتائی کہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، فخشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، اور اگر یہ تم پر فرض ہو جاتا تو پھر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، پھر جو تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہوتا۔ فرض کا انکار تو انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف تو ہے ہی نہیں۔ پھر دیکھیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ نے آ کر دیکھا تو لوگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ 2-4 افراد ایک جگہ ہیں، 2-4 ایک جگہ، یہ سب الگ الگ پڑھ رہے تھے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دیں، کیونکہ کسی کو قرآن کم یاد ہے، کسی کو زیادہ یاد ہے۔ پھر آپ نے موطا امام مالک کی روایت کے مطابق یوں فرمایا کہ امر عمر ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم بالناس 11 رکعۃ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری، یہ دونوں صحابی ہیں، انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کتنی رکعت؟ 11 رکعۃ، 11 رکعت وتر سمیت۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم جاری فرماتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آنے کا موقع ملا تو آپ کو یہ منظر بہت پسند آیا، آپ بڑے خوش ہوئے، اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا فَنِعْمَ هَٰذِهِ الْبِدْعَةُ، یہ اچھی بدعت ہے۔ یہ بدعت اپنے لغوی معنی میں ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، چاہے وہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو، تو اس عمل کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ بدعت کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو، خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ جاری فرمایا تو اس کے بعد اس موقع پر کثیر تعداد تھی صحابہ کی، کسی ایک صحابی نے جناب عمر سے اختلاف نہیں کیا اس مسئلے پر۔ علماء نے اس مسئلے کو اجماع امت کی مثال میں ذکر کیا ہے۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر کوئی گروہ بھی ایسا نہیں ہے جو تراویح پڑھنے کا قائل نہ ہو، سوائے اہل تشیع کے کہ ان کی جناب عمر سے ہمیشہ دشمنی رہی، اور کہتے ہیں یہ چیز تو
باجماعت رائے جی جناب عمر نے کی ہے، لہذا انہوں نے تو دل کھول کر اس کی مخالفت کرنی ہے۔ تو یہ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ عمل بدعت نہیں ہے۔ بدعت وہ ہوتا جو اللہ کے نبی سے ایک دن بھی ثابت نہ ہو۔ یہ عمل تو آپ سے ثابت ہے، باجماعت 3 دن پڑھائی۔ جناب عمر نے ایسا کیوں کیا؟ جناب عمر نے ایسا اس لیے کیا کہ انہوں نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا۔ پھر جناب عمر کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر اب ہم باجماعت اس کو کریں گے تو ابھی وحی تو نہیں آئے گی جس کی وجہ سے فرض ہو جائے، تو فرضیت کا شائبہ بھی ختم ہو گیا، اور عمل بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے اور اللہ کو پسند بھی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگ جو منتشر تھے وہ ایک جگہ پر آ گئے اور پورا مہینہ اس کا اہتمام ہو گیا تاکہ لوگ اس کو سنیں۔ پھر شریعت نے اس نماز کے اندر 2 وقت رکھے۔ ایک وقت وہ ہے جو رات کا آخری پہر ہے۔ جناب عمر نے جب یہ سارا مسئلہ کیا تب یہ ضرور فرمایا کہ یہ نماز اس وقت میں جب تم سو رہے ہوتے ہو اس وقت پڑھو تو بہتر ہے، ورنہ اس وقت پڑھنے میں بھی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رات کی نماز ہے جس کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں، عام دنوں میں اسے تہجد یا صلاۃ اللیل یا قیام اللیل کہا جاتا ہے، یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ٹائم پڑھی؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، سو کر اٹھیں پھر پڑھنی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سوال کرنے والے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا تو اللہ کے نبی کو دیکھتا، آپ نے رات کے اول حصے میں بھی تہجد ادا کی ہے، درمیانے حصے میں بھی کی ہے اور آخری حصے میں بھی۔ جب اس نے یہ جواب سنا تو اس نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی العمر ساعہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس مسئلے میں آسانی رکھی ہے، وسعت رکھی۔ تو یہ اس پوری بحث ہے، یہ پوری تراویح کا ایک پس منظر ہے، اس میں کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور اتنی بڑی بات لکھنے سے پہلے یہی سوچنا چاہیے کہ آج تک کسی اہل علم نے تراویح کو بدعت کہا ہے؟ آج تک اتنا جناب عمر کے دور سے یہ لگاتار جو سلسلہ اب تک چل رہا ہے، کسی نے اس کو بدعت کہا نہیں۔ تو اپنی طرف سے ہم کسی چیز پر حکم لگائیں کہ یہ بدعت ہے تو وہ بدعت تو نہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔